على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو. جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے وہ تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو تھوڑا تھوڑا ایک ایک انچ. جنہوں نے نظر آتا ہے کہ ساڑھے اگی جگہ خالی ہے وہ آپے اگی ہو جان. جنہوں نظر نہیں آتا وہ نال دنوں پوچھ کے اگے. اور جڑے حضرات کھڑے ہیں انہاں دی خدمت گزارش ہے کہ وہ اہل بیت دے حق وچ بیٹھ جاؤ. اگر ویسے شوق ہے کھڑے ہون دا تے کھڑے رہو. میری تمنا ہے کہ تسی بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھو. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں،
قابل عزت تکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں، عالم با عمل پیکر اخلاص برادر عزیز حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت تے پیار کرے حکم تے سال بعد تواڈی اس تاریخی مسجد دے اندر حاضری دا موقع اللہ نصیب فرماندا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ میری اور تواڈی ملاقات نو میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل استاذ العلماء حضرت مولانا غلام جعفر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے حسین خیالات دا اظہار فرما چکے ہیں۔ اندلیب چمنستان رسالت میرے عزیز حافظ ظہیر احمد فاروقی صاحب انہاں تے ہر حساب نال تانوں لٹے، اللہ پاک حافظ صاحب دی آواز وچ مزید برکت دے۔ میں چونکہ طالب علم ہاں، علماء دا خادم ہاں، چاہیے تو یہ کہ میرا بیان پہلے کروایا جائے، بزرگاں دا بیان بعد اس کروایا جائے، لیکن یہ حضرات حکم کرتے نہیں تو انہوں دا حکم مننا پہ۔ مینوں مجمع ملدا ہے تھکا ہویا، چنگی طرح جدو مجمع نو پنجیا جاندہ ہے تو پھر کہیں آؤ عثمانی صاحب انہوں سٹ لاؤ لوہا کرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ میں پتہ کرنا گا کتنے گرم ہو تو میری خواہش اور میری تمنا ہے کہ تسی میری گفتگو سنو ضرور، لیکن اینج سنو جو میں سنی جائیں۔ جاگ کے بیٹھو علماء کی توجہ معذرت نال انہاں دی روحانی توجہ بھی چاہیے، اور میں چونکہ گفتگو عوامی کرنا اہل علم کو اگر کوئی گل میری چنگی نہ لگے تو میں ایڈوانس معذرت کرنا۔ ہن جڑے جاگ دے ہو سبحان اللہ سناؤ۔ ساؤنڈ والے بھائی اپنا ساؤنڈ سیدھا کر لو، آج وہ چس نہیں۔ سکر میرے پیارے اگلی چس نہیں۔ انہوں صحیح چلاؤ، کدی دی آواز بیٹھتی ہے کدی اٹھتی ہے، تو انہوں پتہ ہے اگر گلے کرایہ تے مل دے تے اسی تو مڑ کرایہ تے 4-5 گلے رکھنے ہیں، اسی گلے حشر کرنے۔ یہ آواز کھینچتا ہے، توجہ ہے۔ ہن جاگن دا ثبوت ہے کہ ایک مرتبہ اتنی اونچی سبحان اللہ کو میرا شک دور ہو جائے۔ ویسے اسی شک کیتا کدی نہیں، اسی کدی شک نہیں کیتا کافر دے کفر وچ مومن دے ایمان ہے۔ سانو ساڑھے بزرگاں شک وچ رکھے ہی، اس واسطے میں تانوں آکھیا کہ شک وچ نہ پاؤ، تے جنہوں زبان اللہ دتی ہے تے جیڑے جیڑے اللہ دتے ہو اللہ دے دتے ہوئے جو زور لاؤ۔
یا اللہ جڑے بندے پورا ٹل تے پورا زور لا کے اچھی سبحان اللہ آکھن انہاں نو ہر رات خواب وچ اپنے محبوب دا دیدار عطا فرمایا. خیر ایک اور دعا کرنا, دعا سن لینا تے پھر کل نہ پڑھنا. یا اللہ جڑے بندے پورا ٹل لا کے اچھی سبحان اللہ آکھن انہاں نو آقا دا انج دیدار عطا فرما کے موڑیاں تے حسین دا بھی دیدار ہو جائے. خیر ایک اور دعا کرنا. یا اللہ جڑے بندے تھوڑا جا ہور ٹل لان انہاں نو انج دیدار عطا فرما کے موڑیاں تے صدیق مصطفیٰ نو چکیا ہوئے. ایہو جی دعا تانوں کدی ماں پیو نہیں دیتی. تسی سانو لارے دیندے ہو حلوے دا, اساں دینے سونے نبی دے جلوے دا. اللہ نے حضرت انسان نو بڑھان تو پہلا فرشتے سے مشورہ رکھے. ٹھیک چل رہی جزاک اللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ میں ایک اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنان لگا. مشورہ ہو رہا ہے عرش پہ. مشورہ ہو رہا ہے عرش پہ. خلافت دیتی جا رہی ہے فرشتے. سبحان اللہ, سمجھ آئی نہیں؟ سبحان اللہ. مشورہ ہو رہا ہے عرش پہ. مشورہ ہو رہا ہے قریبیاں نال, خلافت دیتی جا رہی ہے پورا لے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. بھئی فرشتے کہہ سکتے سن اللہ بڑی موج ہے, قریبی اسی تیرے قربت اسی تیرے عرش و حسد تھامیں خلافت دینے لے. تو میں نے یہ لگ رہا کہ اللہ نے کیا ہونا ہے کہ ضروری نہیں جڑا قریبی ہوئے خلیفہ بھی ہوئے. کیا بات. تو فرشتے نے پہلا یا اللہ نہ بنا, یہ خون ریزی کرے گا, زمین دے امن کو تباہ کرے گا. اور تیرے تیری تسبیح چاہیے دیئے تو تیری تسبیح واسطے اسی کافی ہیں. تو جواب اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتا. اللہ تیری تسبیح اساں کریے. آواز آئی تسی صرف تسبیح کر دے ہو, تڑپ دے نہیں. تسی تسبیح کر دے ہو, تڑپ دے نہیں. کیوں؟ تواڈے نال دنیاوی کوئی تقاضا نہیں. اصلی نوریاں نو بھوک نہیں لگدی. اللہ کرے سبحان اللہ کی دکان کھلے کو بنڈا. سبحان اللہ. سپیکر یہ کہنے جا رہے ہیں, انہوں نے کہہ لین دو. اصلی نوری کھاندے نہیں. تواڈے نال بھوک دا تقاضا نہیں, پیاس دا تقاضا نہیں, شادی دا تقاضا نہیں, بچیاں دی خوشی غمی دا تقاضا نہیں, گرمی سردی دا تقاضا تانوں نہیں. تسی تو تصریح کرنی ہے. میں انجدہ بنانا چاہنا کہ سارے تقاضے نال لاواں گا. بھوک دا تقاضا بھی نال لاواں گا, پیاس دا تقاضا بھی نال لاواں گا, خوشی غمی دا تقاضا بھی نال لاواں گا. تو پھر انہوں کہاں گا میری تصویر کر. یہ تو اس طرح میں ایک نبینہ بندہ کہے میں ٹی وی کدی نہیں دیکھیا, تو تسی کہو گے جناب تیری اکھی نہیں.
مزہ تائیں ٹی وی سامنے ہوئے اکھاں ٹھیک ہون تے بندہ پھر کہ نہیں دیکھنا رب ناراض ہوتا ہے. اللہ نے کہا میں انج دا بنانا چاہنا 7 تالے لگے ہون اور دعوت برائی دی دین والی بھی کوئی عام عورت نہ ہوئے, قانون انہاں دے گھر دا ہوئے, قانون انہاں دے گھر دا ہوئے, وزارتاں انہاں دے گھر دیاں ہون, صدارتاں انہاں دے گھر دیاں ہون تے کہے قالت حیت لک. میں انج دا بنانا چاہنا جڑا اوتھے کھڑے ہو کے آکھے قال معاذ اللہ. میں انج دا بنانا چاہنا بھوک لگی ہوئے, پیاس لگی ہوئے, شدید گرمی ہوئے تے اندر کھڑا ہوئے کنڈی لا کے فریج تے پانی ہوئے, شربت ہوئے, پھل پیا ہوئے, دل کرے کہ تھوڑا جا پانی پی لواں, فریج نو ہاتھ لا کے پیچھے ہٹا ہے تے آکھے اجے نہیں پینا, افطاری دا ٹائم نہیں ہویا. میں انج دا بنانے کہ جڑا اگ دے انگاریاں تے لیٹے تے نہ میرا لوے. کہہ دیو جنہوں نے سبحان اللہ سکھان دی انہوں کنجوسی نہ کرو. میں انج دا بنانا چاہنا جان بھی میں دیاں گا, مال بھی میں دیاں گا تے اپنی دتی ہوئی جان کماں گا جے مینوں دے. میرا دتا ہویا مال مینوں دے تے کہے یا اللہ اے کیڑی میری جان ہے, جان بھی تیرے حوالے, مال بھی تیرے حوالے, اولاد بھی تیرے حوالے, تن تیرے حوالے, من تیرے حوالے, بدن تیرے حوالے, دھن تیرے حوالے, اکھاں تیرے حوالے, کان تیرے حوالے, ہاتھ تیرے حوالے, اکھاں تیرے حوالے, پیر تیرے حوالے, دل تیرے حوالے. اللہ زمین دے اتے رکھ تیری مرضی, زمین دے تھلے رکھ تیری مرضی, تختے تے رکھ تیری مرضی, تخت تے رکھ تیری مرضی, سردی تے رکھ تیری مرضی, گرمی تے رکھ تیری مرضی. اللہ تو دتا ہویا ہے کہ جو مانگ لے ہے, میں اپنے جسم دا مالک نہیں, میں شکوہ نہیں کرتا. اللہ جس حال جو تو رکھے میں راضی ہاں. نعرہ تکبیر, شان رسالت, میں راضی ہاں. اچھا میری جسم دے پیس اور ٹکڑے ہو جان, میں اف نہیں کرنی. اج تسی ہو نہیں, میں پتہ ہے جس واسطے تسی بیٹھے ہو. میں ایسا کربلا جاواں گا نا, ٹائم تو لگتا ہی ہے نا. مولانا غلام جعفر صاحب تے ٹرک مار کے کربلا گئے نا تے مڑ چلے گئے. اس واسطے کوئی بزرگ آدمی نے انہوں نے اپنا ذوق کی جان تسی واسطے انہوں نے چھڑی نہیں, لیکن وہ بھی بلوچ جن میرے طرح چھڑائی چنگی جان. مولا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ تو پہ بیان کر رہے سن, 1.5 گھنٹہ حضرت حسین دی فضیلت تے بیان کیتا. جدو بیان بند کیتا لوگ آکے جی شہادت سناؤ, شہادت سناؤ, تو کہنے لگے بعد میں شہید ہو گیا, وآخر دعوانا. اللہ کہتا ہے مال دیتا میں, میرا ساتھ دے ہوگے تو گل بڑھے گی. مال میں دیتا ہے, جان میں دیتی ہے, تے مینو واپس تو یا اللہ دے بدلے, یا اللہ دنیا تے خرید و فروخت ہوندی ہے, پیسے دیو سونا لے لو, سونا بیچو تو پیسے لے لو, تو کہنا میرے نال تجارت کرو, تو مال بھی تو دیتا ہے, جان بھی تو دیتی ہے. اللہ کہنا مینو دے, یا اللہ بدلے چ فرمایا جنت, بدلے چ جنت. اے وعدہ ہر مومن نال ہے.
میں کوئی نقطہ دینا چاہنا شوگر فری اے وعدہ ہر مومن نال ہر ایمان والے نال ارے میں کلمہ پڑھا میرے نال بھی وعدہ تیرے نال بھی وعدہ ہر صاحب ایمان نال وعدہ پر اس وعدے نو جڑا حسین نے نبھایا ہے نا حسین کیویں نبھایا ہے اللہ نے کہندا جنت لے لا تو حسین نے آ کے ہونے یا اللہ یہ دی سرداری تے مینو مصطفیٰ دیتی ہے جنت دی جوانہ دی سرداری مینو مصطفیٰ میرے نانے نے عطا کی تھی اس کے باوجود مال منگی جان قربان مال قربان ہوں سبحان اللہ کہتے میں اگلا جملہ کہوں یہ حسین ہے کون دیکھو نا لوکاں نے منیا ولادت تو بعد کسی نے منیا شہادت تو بعد اسی منیا ولادت تو پہلے کسی منیا ولادت تو بعد کسی منیا شہادت تو بعد میرا سوال ہے تو اگے اگر حسین شہید نہ ہوندا سنا ہی مننا بولو لو تو خوش ہونا دے رہو بھئی تو شہید کیوں نہیں ہویا او بھائی ایسا تا حسین نو ادو من لے آئی جدو خواباں چاہ مولانا نے میرے جمعے پرانا عنوان لا دیتا ہے میری کوئی اور خواہش نہیں چلو اسے پاس کر پہلے حضور دی محفل لگی ہوئی ہے حضور بیٹھے نے صحابہ ارد گرد نے بچ حضور حاضر ناظر نے حاضر ناظر نے مننا چاہیے تھا پریشان کیوں ہو گئے ہو آقا مسجد نبی دے سیرج بیٹھے صحابہ بیٹھے نے ارد گرد کیسی محفل کیسا سما کیسا نظارہ حضور موجود صدیق دیاں نظرہ حضور دے چہرے تھے سبحان اللہ یا اللہ جڑے اچھی کہنے نا دیاں نظرہ بھی خوابج حضور دے چہرے تھے عمر دیاں نظرہ حضور دے چہرے تھے بول دا عثمان دیاں نظرہ حضور دے چہرے تھے علی دیاں نظرہ حضور دے چہرے تھے طلحہ زبیر سعد و سعید دیاں نظرہ حضور دے چہرے تھے کیسا سما لوگ کی ناز کرتے نے میں جناب غلام محفل گیا اس محفل سلطان باہو موجود سی احمد علی لاہوری موجود سی عطا اللہ شاہ بخاری موجود سی شیخ عبداللہ موجود سی حضرت خواجہ خان محمد موجود سی اس محفل کے اندر معین الدین چشتی اجمیری موجود اس محفل کے اندر مجدد الرسانی موجود اس محفل کے اندر شیخ جلانی موجود میں ساریاں محفلوں نو سلام کرا پر کیا کہنے اس محفل دے جس محفل وچ مصطفیٰ موجود اور کیا کہنے انہاں مریداں دے کہ جڑے برائے راست دیدار کرن مصطفیٰ دے چہرے دا زلفاں دا پلکاں دا جبین دا اکھیاں دا سینے دا ہتھاں دا پیراں دا قلبت دا جلوت دا کردار دا گفتار دا رفتار دا جلال دا جمال دا کمال دا نبی دیال دا کیا کہنے صحابہ دیا نظرہ حضور دے چہرے تھے ایک خاتون روندی ہوئی آئی حضور فرمایا روندی کیوں ہے چپ کر جو چاند گھڑیاں ہو رو پئی تو رونا سنت بن جائے گا میری محفل سے چپ کر رو نہیں کیونکہ میری محفل سے روندے ہوندے نے ہسدے جاندے برباد ہوندے نے آباد ہو جاندے نے نیوی آندے نے اچھے ہو جاندے نے جہنمی بن کے آندے نے جنتی بن کے جاندے نے تارے بن کے آندے نے چاند بن کے جاندے نے قطرہ بن کے آندے نے سمندر بن کے جاندے نے دریا بن کے آندے نے کلندر بن کے جاندے نے ابو بکر بن کے آندا ہے صدیق بن کے جاندہ ہے عمر بن کے آندا ہے فاروق بن کے جاندہ ہے عثمان بن کے آندا ہے ذوالنورین بن کے جاندہ ہے علی بن کے آندا ہے اسد اللہ بن کے جاندہ ہے حمزہ بن کے آندا ہے سید الشہداء بن کے جاندہ ہے بلال آندا ہے با کمال بندا ہے رو نہیں چپ کر گل کر کی گل آقا گل دسنا
दिल नहीं करदा कि तेनों मैं अपना ख्वाब सुनावा, पर सुनावा तावी गल नहीं बनदी, जे लुकावा ते तावी गल नहीं बनदी। आका मेरा ती सुती सा ते मैनू ख्वाब आया कि तुहाडे जिस्मे पाक दा टुकड़ा कट के ते मेरी गोद विच आ गया है। सोहणिया तू ते जानने असी तेरे पैरां विच कंडा भी बर्दाश्त नहीं करदे। सोहणिया तू ते बखूबी जानने पुछ लै अपने रब नू साडियां वफावां तेरे नाल कैसियां ने, तेनू तत्ती वाह भी ना लगे कि जाए कि तेरे जिस्म दा टुकड़ा कट के ते मेरी गोद विच आ जाए। आका जदों दा मैं ख्वाब तक आए मेरियां नींदरां मुक गईयां ने, मेरे सुकून मुक गए ने। आका फरमांदे ने हुण नहीं रोना, हुण नहीं रोना। आका क्यों ना रोवा, मैं इस ख्वाब दी ताबीर है कि मैं दसना चाहना वा। हुण पहले चुप कर मुस्कुरा, हुजूर मुस्कुरा रहे ने ते ओ रो रही है। कहंदी आका मेरी अखियां चों अथरू नहीं सुकदे ते तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई है। आका फरमांदे ने ख्वाब ही मुस्कुराण वाला है, ख्वाब ही हंसण वाला है, ख्वाब ही खुश होने वाला है। आका की ताबीर है, फरमाया मेरी बेटी नो अल्लाह बेटा देवेगा। तुहाडी केड़ी बेटी है? मैं जिन्हों फातिमा कहंदे ने, जिन्हों ज़हरा कहंदे ने, जिन्हों बतूल कहंदे ने, जिन्हों आबिदा कहंदे ने, जिन्हों साजदा कहंदे ने, जिन्हों साइमा कहंदे ने, जिन्हों कायमा कहंदे ने, जिन्हों साबिरा कहंदे ने, जिन्हों शाकिरा कहंदे ने, जिन्हों आलमा कहंदे ने, जिन्हों आमिला कहंदे ने, जिन्हों कुरान दी कारिया कहंदे ने, जिन्हों ज़हरा कहंदे ने, जिन्हों जन्नत दी खातून कहंदे ने। मेरी बेटी जिन्हों ज़ौजाए अली कहंदे ने। अच्छा सोहणिया अल्लाह ने पुत्र ते तुहाडी बेटी नूं देना है, पर देना अल्लाह ने। बेटे देण वाला कौन है? ऐसा बोले मैं आखांगा कोई होर है। बेटे देण वाला कौन है? बेटियां देण वाला कौन है? जोड़े रला के देण वाला कौन है? दे के ले लैण वाला कौन है? जरा सुभान अल्लाह कह, मैं अगली गल करा। मालिक कौन है? खजाने ते कब्जा किदा है? अल्लाह दी आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अलिफ अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात। गल सुनो, गल सुनो। मैं थोक की दुकान खोली, जे तुसी परचून वाले हो तो मैं फिर अध कप्पी कर जाता। सुनावा शेर जी? लुट के लै गया मेरा भरा। चिश्ती बेचारे बड़ा जोर लाया ना, तेनों नहीं देना। क्यों? तेरा रंग काला। अलिफ अल्लाह नहीं पढ़ता भाई। मैं पैसों ते खुश नहीं होता, मैं सुभान अल्लाह ते खुश होना। अलिफ अल्लाह अल्लाह
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کول تشریف لے آئے تے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کر دے میں تہاڈی دعوت کراں، میں تہاڈی دعوت کراں۔ مدینے دا سیٹھ عثمان آقا فرماندے نے میں کلے دی دعوت کرنی ہے یا میرے یاراں دی بھی دعوت کرنی ہے؟ حضرت فرماندے نے سونیا تینوں تے اللہ کلیاں نہیں رکھدا، میں کلیاں کیویں بلانا ہے؟ تیرے یاراں دی بھی دعوت ہے۔ حضور چل پے، حضرت عثمان حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور آقا دے قدم گن دے جا رہے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں عثمان قدم کیوں پیا گننا ہے؟ حضرت عثمان کہنے نے سونیا تسی کڑا روز روز میرے گھر آنا ہے، میں قدم گننے آنا، جتنے قدم تسی میرے گھر والے چل کے آؤ گے میں ایک ایک قدم تے ایک ایک غلام آزاد کرانا۔ اس دعوت کے اندر ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی بھی دعوت کھا لی، واپس آ گئے۔ حضرت علی گھر آئی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی دے چہرے والے دیکھیا تو کہندی نے علی کی گل ہے؟ کچھ رنجیدہ نظر آتا ہے، اج دی کہ ہو گیا تھا کیا کیویں منہ بڑا ہی بجایا وہ ایک بیوی عورت نا مرد شک ہے، اس آ کے حلیہ بدلو، داڑھی شاڑی رکھ لئی، سر تے ٹوپی پا کے ہاتھ تسبیح تے گھر آ وڑیا تو کہا کہ اچھا ہن اے کمینہ جنت تے ہوراں دا چکرا جو گیا تو واہ۔ لیکن وہ سیدہ فاطمہ تھی، کی گل علی علماء فاطمہ کا نام تو میں نہیں کہا، حضرت فاطمہ نے کہا کی گل ہے یا علی؟ سامنے جو جتنے بڑے آنکھیں تھے کرو، اچھا کیا بات ہے؟ فرمایا آج دعوت تے گیا سا، کی دعوت تے؟ عثمان نے کی تھی، کی دی؟ حضور دی۔ پھر سارے یار بھی سن، پھر تسی کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اے کاش کے ساڑھے ڈنگ بھی جی ہوئے نا کہ اسی بھی دعوت کر دے حضور دی۔ سیدہ فاطمہ فرما دیا نے بس تو گھبرا نہیں، جا حضور نو دعوت دے، میرے ابو نو دعوت دے، اللہ بندوبست کرے گا۔ سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھا لیا، دل سے کشتہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ عشق رکھ، اللہ شرما رکھ، جو کو جائی ہانڈی دک دیتی، آٹا گن دیتا، حضور تشریف لے آئے، پکدا رہا تے کھاندے رہے، نہ بوٹی مکی نہ روٹی مکی۔ حضور واپس تشریف لے گئے، حضرت علی پھر پریشان، حضرت فاطمہ کہندیاں نے ہن کی گل ہے کہ ایک گل رہندی ہے۔ عثمان نے ایک ایک قدم تے ایک ایک غلام آزاد کیتا سی۔ سیدہ کہندیاں نے تے اسی اودے کولوں نمبر لے جانے ہیں، مصلی بچھا کے دعا کیتی، اللہ جتنا میرا ابو اپنے گھر تو ساڈے گھر قدم چل کے آیا ہے، ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک گناہگار دی بخشش کر دے۔ اللہ کہندے فاطمہ نے دعا منگی ہے، میں ایک دی بخشش نہیں کرنی، ایک ایک قدم تے ایک ایک ہزار گناہگار دی بخشش کراں گا۔ اس فاطمہ نو اللہ بیٹا دے گا۔ میں اور مختصر کراں، وقت آ گیا، حسین آ گیا، دنیا تے تیرے تے میرے دل دا چین آ گیا۔ حضور نو اطلاع ملی دو روایت،
ایک کہہ کے سفید کپڑے لپیٹ کے حضرت صاحب نو حضور دے دربار میں پیش کیا، ایک کہہ کے خود حضور چل کے گئے۔ حضرت علی کے دروازے پہ حضور گئے۔ جاویاں والوں کچھ نظریاتی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک گھر جڑے گھر علی وسدے او نبی دی دید ہے۔ علی دا اپنا مقام کوئی نہ، یہ کہہ رہا دسیا ہے نا، جڑے گھر علی وسدے او نبی دی دید ہے۔ اگلی گل تاں کرنی ہے کہ میچے دی سبحان اللہ آئے گی۔ جڑے گھر علی وسدے او نبی دی دید ہے، کہ جڑے گھر نبی وسدے او صدیق دی دید ہے۔ علی وسدا سی ہن دور ڈیرا لے گیا، تے جڑے گھر نبی وسدا ہے اج بھی ایسا دے حجرے دے اندر آقا دا ڈیرا ہے۔ آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے، حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے، آنکھوں میں ایمان والی پھر پتہ لگتا ہے، طیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز۔ حضور تشریف لے گئے، بیٹی مبارک ہوئے، ابو توانو بھی مبارک ہوئے، حسین پیدا ہویا ہے، توڑی تصویر مکمل ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا مینوں دے، انج کر کے پیر حسین کو حضور نے چالے، جنوں میرا نبی چاہے تھکے بیٹھے ہو، جنوں میرا نبی چاہے آنکھوں شان والے، جڑا ایسا بولے گا میں کہاں گا نہیں مندہ، جنہوں میرا نبی چاہے او شان والا ہے۔ دیوبندی آکھن شان والا، بریلوی آکھن شان والا، وہابی آکھن شان والا، شیعہ آکھن شان والا، حیاتی مماتی سماتی جماعتی سارے آکھن شان والا۔ جنہوں نبی چاہے او شان والا ہے، تے جڑا نبی نو چاہے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مقام حسین، عظمت حسین۔ نبی چاہے، اچھا اگلی گا سبحان اللہ کو تو گھول گڑ کر، نبی دے ہاتھ تھلے حسین دا وجود، اتے فتوہ نہ لانا، عشق حسین گل کرن لگا خشکیاں نو کاوے لگے گی۔ ہر کوئی تلاوت کرے قرآن چاہ کے، دل میرا کرتا ہے میں بھج جاؤں، پر میں معذور آدمی بھائی سکتا ہے، توڑے کو کون بھجے؟ نالے ایسی کدی میدان چھوڑ کے بھجے، ساڑھا حسین نہیں بھجے بولو میں سبحان اللہ کہو تو حسین دے شیر ایڈوانس ہی پڑھ دینا۔ حسین بھی میدان میں کھڑا رہا، حسین بھی میدان میں، یزید تھا حسین ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آلہ ہے تو جہان سے گھرانہ حسین کا، پڑھو کہ میرے نام مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، گونج پہ جائے گی، پورے چھاوڑیاں کے ستے لوگ جاگ پہن کے کہ حسینی جاگ دینے۔ آلہ ہے تو جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ عاشق و مزہ دیا رہا، آلہ
صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا قرآن چاہ کے پڑھ دینا بڑے لوگوں ویکھے آئے ہر کوئی قرآن چاہے پر صدقے جا حسین تو عجیب کاری ہے تینوں قرآن نے چاہیا ہے تینوں قرآن نے چاہیا ہے اے خاموش قرآن ہے او بولن والا قرآن ہے اے خاموش قرآن ہے او چلن والا قرآن ہے اے خاموش قرآن ہے او سنن والا قرآن ہے اے خاموش قرآن ہے نہیں 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 اے دو گدیاں سونا لگدا ہے او دو سجدیاں سونا لگدا ہے اے تیری الماری سونا لگدا ہے او عائشہ دے حجرت سونا لگدا ہے اے آپنا دے سینے چ سونا لگدا ہے محمد مدینے چ سونا لگدا ہے اللہ اے حافظہ دے سینے چ سونا لگدا ہے او مدینے چ سونا لگدا ہے اے دے نظارے آلہ نے او دے بھی نظارے آلہ نے اے دے اتے جڑا غلاف آ جائے او بھی قابل احترام ہے جیڑے کپڑے وچ قرآن ہووے او دی بھی عزت ضروری ہے تے جڑے حجرت صاحب قرآن ہووے او دی بھی عزت ضروری ہے چالیا کانے سینے نال لالیا کانے اللہ دی قسمیں جدے وجود دے تھلے نبی ہاتھ دے وے او بھی انمول ہے جدے سر دے اتے نبی ہاتھ دے وے او بھی انمول ہے چڑھے ابو بکر غارِ ثور دی چڑھائی دونوں ہاتھ نبی نے یقین جانو میں جڑا عنوان ہی چھڑا نا منو ہر چوک جب ابو بکر نظر آتا ہے صدیق اکبر انج کر کے دونوں ہاتھ نبی نے رکھ لے صدیق دے سر دونوں پیر لگے نبی دے صدیق دے سینے تے علماء نے آکھیا آؤ دسیے صدیق کے نو کہندے نے جیدہ دماغ نبی دیاں ہتھاں چوے تے جیدہ دل نبی دیاں پیراں چوے انہوں صدیق کہندے نے حضور نے حضرت حسین میں چک لے تو مشیت کہتی حسین کھول اکھاں تے کر تلاؤ حسین نے آکھا آج نبی دی ہتھاں تے پڑھاں گا کل نیزے تے پڑھاں گا پہلا مرحلہ اذان پڑھا نبی نے آپ حسین دے کاندے چ اذان پڑھی میں کہ آقا تسی تک کبھی بھی اذان نہیں پڑھی آج کیوں پڑھی ہے فرمایا حسین دے کاندے چ اذان پڑھ کے دسن لگا اذان ایا ہے جڑے میں نہ لینے نہ ودھاوی نہ گھٹاوی اذان بھی پڑھ دیتی تکبیر بھی پڑھ دیتی تو آپ کو میں اذان پڑھا میں کو پڑھا میں کربلا ہی پڑھا ابھی تو ابتدا عشق ہے لمبا سفر ہے تھک گئے ہو تو بس کرنے نہیں دے آخر تک بیٹھو گے تو پھر گل بڑھے انشاءاللہ میں حضرت نے کہا بسترہ بنا دیو انشاءاللہ آج بسترہ بنا دیو آج کی شام حسین کے نام کیا بات ہے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا بھاولپور میں ایک دفعہ تو میں نے 3 بجے سٹائی دیتا انہوں نے 3 بجے گرمیوں دے آلے تو میں ستے پہ کو جاگ دے پہ میں کہا جڑا اونچی سبحان اللہ کبھی اللہ قابج حضور دا دیدار عطا فرمائے ایک بابا کھڑا ہو گیا اسے کہا پتر سون دے میں گا تو خواب آئے گا اس واسطے جڑا اٹھ کے جائے گا نا وہ سمجھا گا جتی کسے دے رہ کے جا بیٹھنے حسینی ہون دا ثبوت دینا ہے انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس 10 سال ہے توجہ کھول اکھیاں
اذان بھی آقا نے پڑھ دیتی گھٹی دیو کسے نو اجوا کھجور دی گھٹی کسے نو دودھ دی گھٹی کسے نو شہد دی گھٹی کسے نو زمزم دی گھٹی کسے نو چینی دی گھٹی کسے نو گڑ دی گھٹی صدقے جا حسین تیری عظمتاں تو تینو جڑی گھٹی تے گھٹی ملن لگی ہے یہ دی مثال ہی کوئی نہیں ہے آقا نے بہی والی زبان حضرت حسین دے لباں تے رکھیا کیا چوس لے میں تیری پیاس کا علاج اجی کرن لگا با حسین تیری عظمتاں تو قربان جاواں پیدا ہووے دیدار مصطفیٰ دا ہوندا ہے شہید ہووے دیدار خدا دا ہوندا ہے ولادت ویلے دیدار مصطفیٰ دا ہے شہادت ویلے دیدار خدا دا ہے ولادت ویلے مصطفیٰ چک لوے شہادت ویلے خدا چک لوے ولادت ویلے خود مصطفیٰ خوش ہو جاوے شہادت ویلے خدا خوش ہو جاوے حسین آوے تے نبی راضی ہووے حسین جاوے تے جلی راضی ہووے حسین دا آنا بھی با کمال ہے حسین دا جانا بھی با کمال ہے میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت حسین گھٹی بھی دے دیتے فاطمہ جی ابو جی دھیان کریر ہونا گئی واہ حسین تیری عظمتاں تو قربان جاواں اے او حسین جدے واسطے میرا مصطفیٰ منبر چھڑ دیندا سی اے او حسین جڑا میرے آقا دیاں سجدیاں دے نال کھیڈدا ہوندا سی تسی سندے رہندے ہو واقعات میں چند موتی کڈ کے تیرے دامن تے رکھنا چاہنا وا اے کون حسین ہے اینو قاری کہندے نے اینو حافظ کہندے نے اینو عالم کہندے نے اینو تقوی دا شہنشاہ کہندے نے کون حسین ہے جنہوں صدیق نے چاہیا او حسین ہے جنہوں عمر نے چاہیا او حسین ہے جنہوں عثمان نے چاہیا او حسین ہے جنہوں علی نے چاہیا او حسین ہے کون حسین جس تے مصطفیٰ بھی راضی ہے خدا بھی راضی ہے تے ہر صاحب ایمان بھی یہ کون ہے صرف حسین صحابی بھی ہے اگر تسی سبحان اللہ آکھو تو میں تانوں جگاواں نہیں مزہ نہیں آیا ذرا سبحان اللہ کہو تانوں میں جگاواں میں ایک تانوں چیک کرن لگا میں دیکھتا کتنا کرنٹ ہے پوچھیں گے سبھی کہ سرکار کہاں ہیں پوچھیں گے سبھی کہ سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں نہیں چک جے کرنے تو انہوں میں کوئی حد تھلے نہیں رہنا اتنا تو اڑے کرنٹ آ جانا نا تو خود بخود ہاتھوں پر کر لینا تو پھر خود بخود جیب ہی پا لینا یہ میں آگے گڑ کے پوچھیں گے سبھی کہ سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں ڈھونڈتے پھریں گے فرشتے جنت کٹ کٹ لے کر کہ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں ڈھونڈتے پھریں گے فرشتے کٹ لے کر کہ آل محمد کے وفادار کہاں ہیں کہ آل محمد کے وفادار کہاں ہیں سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے آپ نے مسلم میں نقیب کی شہادت سنی خط آ گیا حسین نے مدینے تو تیاری کر لئی مکے دی رات رہے جان لگے بیٹی سیدہ سغرا کہہ دیئے ابو جی میں بھی نال دینے ہونے تاریخی گل ہے تاریخی ہوندی ہے اس بات ہے کبھی بیشی اللہ معاف کرے سیدہ سغرا کہہ دیئے میں بھی نال دینے
حضرت حسین کہنے بیٹی تیری طبیعت علیل ہے، تیرے شدید بخار ہے، تو پیدل چل نہیں سکتی، سفر نہیں کر سکتی، میں علی اکبر نو بھیجاں گا تینو لے کے جاوے گا۔ حضرت سغرا کہندیاں نے کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے، اتھے کون میرا غمخار بابا، بات مرن دے جدرے بجدے نے، تو جیندیاں ہی چلے مار بابا، روندی روانو ویرانو یاد کر کے، کون دے گا مینوں پیار بابا، چکی جاواں گی جا نماز تیرا، کر لے باندیاں وچ شمار بابا۔ حضرت حسین کہندے نے بیٹی میرے تے یقین کر، میں تینوں تسلی دینا۔ حضرت صغرا علی اکبر وال کہندیاں نے ویرا ابو نو سمجھا تے سفارش کر، مینوں بھی نال لے جاؤ، میرا کلیاں دل نہیں لگنا۔ حضرت علی اکبر کہندے نے ابو جی تہاڈی بہن زینب تے نال جا رہی ہے، میری بہن نو مدینے چھڑ کے جا رہے ہو۔ آپ فرماندے نے جڑے خواب میں ویکھے ہوئے نے انہاں قربانیاں نو برداشت کرن دا حوصلہ اللہ نے زینب وچ رکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صغرا مدینے دے اندر، حضرت حسین پہنچ گئے مکے دے اندر، صحابہ نے حضرت حسین دا استقبال کیتا، ادھروں خطانے شروع ہو گئے۔ آخر کار حضرت حسین نے وعدہ کر لیا کربلا کوفے وچ جان دا، صحابہ منع کر دے نے تسی سنیا۔ حضرت مسلم گئے سفیر بن کے، قاصد بن کے، حضرت مسلم نو شہید کر دیتا گیا۔ آپ دے دو بچے اعلان ہو گیا، جیڑا انہاں نو گرفتار کر کے لے آئے گا انہاں نو انعام دیتا جائے گا۔ قاضی شرح نے آکھیا بیٹے اسد نو بیٹا مدینے کے قافلہ جا رہا ہے، انہاں بچیاں نو کولاں دروازے تو صبح قافلے نال ملا دینا، اے جاندا مدینے پہنچ جائے گا۔ جدوں صبح دروازے تے پہنچے قافلہ تھوڑا جہا سفر کر چکے آئے، انہیں کہا بیٹا دوڑ کے اس قافلے دے نال نل جاؤ۔ بچے سڑ دوڑ دے رہے لیکن قافلہ کیا تو دور ہو گیا، دن چڑھ گیا، جنگل بھی یہ بان جھیران کھلوتے نے۔ اچانک ایک ظالم ہاتھ انہاں دے پیچھے آیا، انہیں آکھیا میں ساری رات تنوں لبدا رہا، تسی جنگل تے پھردے ہو، پکڑ کے ابن زیاد دے دربار پیش کر دیتا۔ ابن زیاد نے آکھیا انہاں نو جیل وچ گرفتار کرو، جدوں تک یزید والوں کوئی آرڈر نہ آئے انہاں دا فیصلہ ہو کرے گا۔ جیل دا سپریڈنٹ کوئی نیک بندہ سی، انہیں رات میں انہوں جیل چ رہائی کر کے آکھیا فلانے شہر چلے جاؤ، اوتھے میرا ویر تے میرا بھائی افسر ہے تانوں مدینے پہنچا دے گا۔ اے رات جنگل وچ دوڑتے رہے، راستہ بھول گئے۔ ایک کنواں کھجوراں دا خول وچ چھپ کے بہ گئے۔ عورت پانی بھرن واسطے آئی، انہیں خوہ جان کے ویکھیا تے لگیا دو سونے سونے چند سایہ نظر آیا، جو انہیں کھجور دے خول وال ویکھیا تے ایک دوسرے دے گلے جباواں پا کے دو معصوم ستے، انہیں جگایا، ڈر گئے تو کہنے لگے اسی مسافر ہیں، کتھوں آئے ہو؟ مدینے جو آئے۔ بس مدینے دا نام سنے تے تڑپ گئی، گھر لے گیا اپنے مالکے نو کہنے لگی ساڑے ستے نصیب جاگ پہنے، مدینے دے مہمان تھے وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ غسل دیتا، کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، اندر سلا دیتا، کنڈی لا دیتی، اس سے گھر دا بندہ انہاں دی تلاش انعام دے لالچ ہی کر رہے۔ رات نو حارس لیٹ آیا، بیوی پوچھیا کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگا حارس میں بچے لپڑ گیا سن کس دے؟ مسلم دے۔ کیوں انعام لینا ہے؟ انہیں کہا خدا دا خوف کر، سجدہ نال زیادتی نہیں کری دی، اہل بیت نال ظلم نہیں کری دا، اہل بیت دا گستاخ جنت جانا ہی نہیں۔
بولو بولو اہل بیت کا گستاخ جنت، بولو بولو اہل بیت کا گستاخ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا۔ اتنے دیر نو چھوٹے بھائی نو خواب آیا تے خواب وچ مسلم دا دیدار ہویا، حضور دی محفل وچ بیٹھے نے، چھوٹے بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں، ابو سانو چھوڑ کے کتے چلا گیا ہے، پیو مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، بھائی بھائیاں دے پار وڈا دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، سر دا تاج باپ محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ رو پیا، آواز نکل گئی، بڑے نے جلدی جلدی چپ کرایا، ویرا رو نہیں پردیس ہے، سجنا دا شہر نہیں دشمنا دا شہر ہے، ساڑھے باپ نو ساڑھے کولو جدا کر دیتا گیا ہے، کدے کسی نو پتہ چل گیا تے مصیبت تے نہ پہ جائیے۔ حارت جلدی گیا، دروازہ کھولیا، چراغ جلایا تے تو معصوم بچے تو نہ دے بالا جو پکڑ کے زمین تے سٹ کے تماچے مارنے شروع کر دیتے۔ او دی بیوی دوڑ کے سامنے آ کے کہہ دیئے، سید ہیں یہ سید ہیں، سید ہیں یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا، قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا، پکڑیا نہر دے کنارے پہ لے گیا، چھوٹا کہنے لگا پہلے مینوں شہید کر، بڑا بھائی باپ دی جگہ تے ہوندا ہے، بڑا کہنے لگا پہلے مینوں شہید کر، ظالم نے تلوار ماری ہے، دونوں دا سر تن تو جدا کر دیتا، تھیلے چ پا کے انہاں دا سر ابن زیاد دے دربار وچ پہنچیا، انہیں آکھیا کی ہے، کہنے لگا مسلم دے بچیاں دے سر لے کے آیا، انہیں کیوں لانتیا، میں تے آکھیا سی زندہ گرفتار کر کے لے آنے، تے تو کوئی انعام نہیں ملنا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کدی یہ بھی ہوتا ہے پیسے دے لالچ نو باہر بھیجے جاندے نے تے پھر اللہ آپ ہی باہر کٹ دیندے۔ اوکھی جی گل ہے، کل سمجھ آ کیونکہ عنوان نہیں میں کسی اور طرف جانا میری عادت ہے، تو اپنی نویر تین ہور نال کی تو گٹھڑی سنبھالتے نہیں چور نال کی۔ حضرت مسلم دا خط پہنچ گیا میرے پیر حسین، خط وچ لکھیا ہوا ہے کوفی بڑے چنگے نے، ہن دل تے اترک کے جواب دینا، جانن والا کون ہے؟ بولو، انہاں کانفرنس کوئی رواج نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، اس میں عقائد بنتے ہیں، یہ حضرات اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے عقیدے بناتے ہیں۔ خط لکھے اسی کوفی چنگے نے، حالانکہ چنگے کوفی توڑے نال نے، حالانکہ نال، ہن ذرا زور نال بولنا، دلاں دیاں جانن والا کون ہے؟ آواز نہیں آئی، کون ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ تسی بھی کہہ لو سبحان اللہ. یا اللہ جرا اچھی سبحان اللہ کہہ دیا نسلج قرآن والے لوگ پیدا کریں. سبحان اللہ اما یشرکون. جس دن حضرت مسلم شہید ہوئے نے حضرت حسین نے مکہ چھڑ دیتا اور چل پہنے راستے سے خبریں مل دیا گئیاں مسلم شہید ہو گیا ہے. اس قافلے دے اندر حضرت مسلم بن عقیل دی معصوم چھوٹی جی بچی بھی موجود ہے جڑی خوشی خوشی سفر پہ کر دی ہے. ابو نو جا کے سینے نہ لاواں گی ابو دے گلے لگاں گی اپنے ویراں نو ملاں گی. شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھیڑا. جس بھیڑ دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا. حضرت حسین جلدی جلدی اٹھے نے جا کے معصوم بچی نو گلے نہ لایا ہے. او دے سر تے ہاتھ پھیرنا شروع کیتا. بچی کہندی ہے چاچو جی اج تے میرے نال انج دا پیار کر دے ہو جویں لوکی یتیماں نال پیار کر دے نے. اج تے میرے سر تے انج دا ہاتھ پھیر دے ہو جویں لوکی انہاں دے سراں تے ہاتھ پھیر دے نے جنہاں دے باپ مر جاندے نے. کدے میں اپنے باپ تو جدا تے نہیں ہو گئی کدے میں اپنے ویراں تو جدا تے نہیں ہو گئی. حضرت حسین آپ دی داہو کے کہنے تیئے تینو کی دسا تیرے باپ نو شہید کر دیتا گیا ہے تیرے ویرانو شہید کر دیتا گیا ہے. چل دیاں قافلہ چل دیاں کر دو بلا دی وادی تے پہنچیا. 7 محرم نو پانی بند. میں تاریخ فراموش نہیں کر رہا. اے حسین تمام شہداء دے عکس کا نام ہے. جس طرح حسین دا نانا تمام انبیاء دے کمال میرے آقا وچ آدم دی انابت دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر شیش دی معرفت دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر نوح دے جوش تبلیغ دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر ابراہیم دے بلبلہ توحید دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر اسماعیل دے اثار دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر اسحاق دے پیار دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر یعقوب دی گریہ داری دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر یوسف دے حسن دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر یونس دی اطاعت دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر لوط دی حکمت دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر یحییٰ دی پاک دامنی دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر زکریا دی پکار دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر ایوب دے صبر دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر موسیٰ دے جلال دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر ہارون دے جمال دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر عیسیٰ دے زہد دی خوشبو مصطفیٰ دے اندر پھر میں کماتے بجا ہوئے گا کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے آمین گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی
حشر تو تیرے لال تے مکڑی ہے، تیرے لال تے مکڑی ہے، ماں جس نے پھڑائی ہے۔ تھک گئے ہو یا مولویاں تو اگ گئے ہو؟ ماں جس نے پھڑائی ہے سرکار تو عالم نو، او کہندا پھرے جگ تے لجپال تے مکڑی، سبحان اللہ کیا بات او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی ہے۔ اور مولانا میں اپنے ذوق وچ کہندا جاواں یوسف جہسی سارے اللہ جڑے اچھی بولن انہاں مدینے لے جائیں، اللہ جڑے ہور اچھی بولن مکے لے جائیں، اللہ انہاں بابیاں نوں مدینے رکھی۔ اے مدینے ہی مرن ہوں نہیں بولے بابے نے دو کم صافے ہونے تھے، گھر بیٹھے ہوں تو نو تنگ مزید سے ہوں تو مولوی تنگ۔ میں کہڑی سونی دعا کی تھی حضور نے گواڑی بڑھو قیامت رہتے حضور اپنے حجرے سے نکلن تے اپنا اٹھو جنت البقیہ لے کعبے پڑھنی ہے سمایا چکی کرو کہ تسی نہیں یہ دعا قبول کریں تو میں نو دے دے۔ اللہ تو مدینے لے جائیں، آمین بابیاں دیا کو تاکہ اس کی اتحاد دائی ہے نا آج تو شاڑنا رل جائے جلسے سے انہوں نہ رل جائے۔ اللہ مکے لے جائے یوسف جہسی سارے تیری دید نو سکھ دینے نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا یوسف جہسی سارے تیری دید نو سکھ دینے حسرت حسینہ دی حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکڑی، حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکڑی۔ حسین دا نانا نبیاں جو آخری، حسین دا بابا حسین دی اماں نبی دیا دیا جو آخری، اور حسین خود نبی دیا نواسیاں چوں۔ تمام شہداء کا عکس میرے پیر حسین ہے۔ کرب و بلا دی وادی 7 محرم نو پانی بند 8 ہو گئی پانی بند 9 ہو گئی پانی بند۔ حضرت عباس نے دیکھیا علی اصغر دا چہرہ پیاس تو کملایا ہویا ہے، اہل خانہ پانی دی طلب چنے۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کے پہنچے، پانی بھریا، بھوک پانی دا بھر کے پین لگے۔ زینب دی پیاس یاد آ گئی، اہل اصغر دی پیاس یاد آ گئی، اہل خانہ دی پیاس یاد آ گئی۔ ٹول دیتا پانی لے کے مشکیدہ واپس آن لگے۔ ظالمہ نے حملہ کیتا، حضرت عباس دا سجا ہاتھ کٹ دیتا، آپ نے کھبے ہاتھ وچ پانی پکڑ لیا، کھبا ہاتھ کٹ دیتا، آپ نے سینے نال پانی لا لیا، گردن قلم کر دیتی۔ حضرت عباس دے ٹکڑے کر کے آکھیا حسین تکنے آئے تیرا صبر کتنا ہے، لوگاں دے بھائیاں دے جنازے اٹھ رہے دے 4 پائیاں تے تیرا چک اپنے ویر نو۔ حضرت حسین نے چادر بچھائی ہے، اپنے ویر دی لاش نو کٹھیاں کیتا ہے، سر تے رکھی ہے، تے نالے ٹرے آندے نے تے نالے کہندے نے الذین اذا اصابتہم مصیبہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اولئک علیہم جڑے صبر کردے نے رحمتاں انہاں دی ہوندیاں نے، برکتاں انہاں
تے ہوندیاں نے خیمے جا کے لاش رکھی تے نالے حسین نے اچھی آواز ماری خبردار کسی عورت کی آواز نہ نکلے شب عاشور یعنی آج دی رات عشاء کے وقت آپ نے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور وہ ایک خطبہ طویل خطبہ دیا میرے پیر حسین صبر کی تلقین صبر مومنہ دا شعر ہے سب کو صبر کی تلقین کی اور کہا علی اکبر بیٹا مجھے دشمن کے تیور بدلتے نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری زندگی کی دنیاوی آخری رات ہو اور اصل زندگی شروع ہو اصل زندگی شروع ہو ایک مجھے کہنے لگا کہ روح زندہ ہے میں کہا قتل روح ہوئی ہے کہ جسم ہے یہ میں یقتل کیا ہے یہ روح زندہ ہے کہ میں روح تو ویسے زندہ ہے اللہ نے کی لوڑ آکھر دی بھئی مردہ نہ آکھو سبحان چلو ایک الگ مسئلہ ہے بات تو صاحب کو تکرارے پہ جاؤ میں نے پوچھا کہ عثمان صاحب تو حیاتی ہیں کہ ہماتی ہیں میں کہ میں سماتی ہیں پوچھا کہ نو دن کا نکل آیا میں کہ میں سماتی ہوں توجہ ہے نہیں ہے زندگی کی آخری اذان علی اکبر تیرے ذمہ لگانے لگاؤں دل پہ یاد رکھو اچھا ابا میں کیڑی اذان پڑھا کیڑی اذان پڑھا میں جیڑی میرے نانے نے میرے کان وچ پڑھی سی آج ذرا اس اذان نو دہرا دے تاکہ ساڈی ابتدا بھی اذان ہوئے انتہا بھی اذان ہوئے وہ میں بھی پڑھوں جی تسی میرے کو اذان سننی جی تڑی لانے جی جی سننی ہے جی اور میں کہا توڑی مسجد مؤذن لگنا ہے تو سبحان اللہ کو میں سنا اے تصورات کی دنیا میں پہنچو مسلمانوں آج ہم کھلے ماحول میں بیٹھے ہیں آزادی کی قدر کیجئے برما کے مسلمانوں کی طرف دیکھیں معصوم بچے ان کی گردنوں کے اوپر کھڑے ہو کر ان کی جان کو نکالا جا رہا ہے بستیاں جلائی جا رہی ہیں جیسے کسائی پھٹے کے جانوروں کے گوشت بیچتے ہیں انسانوں کے گوشت کو بیچتے ہیں جیسے ٹکے اور کباب روسٹ کیے جاتے ہیں انسانوں کے گوشت کو روسٹ کیا جاتا ہے پاکستان اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرو جس قوم میں لڑائی اور جھگڑے اور مشرقی اور فرقے واریت کی لڑائیاں شروع ہو جائیں اس قوم کے پکے قلعے بھی کچے ہو جاتے ہیں دشمن چاہتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑائیں ہم دشمن کی چال کو ناکام کریں گے خواہ وہ امریکہ ہو خواہ وہ ہندوستان ہو ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے گھریلو اختلاف ہیں اسلام اور پاکستان کے لیے ہم کل بھی ایک تھے اور ہم آج بھی ایک ہیں اور دوسری بات یہ ملک ہمارا ہے اور یہ خاص طور پہ ہمارا ہے کیوں؟ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بانی ہے جب اس نے دیکھا کہ اس کے پرچم کو لہرانا چاہیے قائد اعظم بڑا سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا ایسے مولوی کا انتخاب کروں جو نہ بکنے والا ہو نہ جھکنے والا سبحان اللہ اس کی نظر پڑی ایک مولوی پہ آج لوگ مولویوں کو پوچھتے ہیں اور میڈیا پہ بیٹھ کے یہ ٹی وی والے بک بک کرتے ہیں مولویوں کے بارے میں تم قائد اعظم سے زیادہ سمجھدار ہو یہ مولویوں نے بڑا فرق کر دیا قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر کسی مسٹر پہ کیوں نہیں پڑی ملا کیوں پڑی پتا تھا یہ مولوی روکی سوکھی کھا کر بھی نہ پناما ہے نہ اقامہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مولوی سوکھی کھاتے ہیں بھوک رہتے ہیں مل جائے تو روزی سمجھتے ہیں نہ ملے تو روزہ سمجھتے ہیں اس لیے اس کا پرچم قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت شیخ اصلی شیخ الاسلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا تھا تو حلالی اولاد اپنے بزرگوں کی وراثت کو ضائع نہیں کرتی
یہاں ادارے بیٹھے ہوں گے، نوٹ کریں میری بات کو، اللہ کی قسم ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، آل رات قربان کر دیں گے، ہم حسینی ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اسلام، پاکستان، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند۔ آزادی کی قدر کیجئے۔ اسرائیل کے اندر اذان کے اوپر پابندی لگا دی، اب وہ قانون بن رہا تھا، انہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ ہجری کر دیں۔ ذرا تصور آدھی دنیا چ پہنچو کربو بلا دیوا دیوچ، مٹی تے تیمم کی تالی اکبر 18 سال دا جوان حسین دا پتر کرنا تیا ترکتے قبلہ رخ ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، سبحان اللہ، حي على الفلاح، حي على الفلاح، سبحان اللہ، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ و اہل بیت، شہدائے کربلا۔ فجر کی اذان علی اکبر نے دی اور جماعت میرے پیر حسین نے کری۔ ایک ایسا قرآن کا قاری تھا، 3 دنوں کی پیاس کی شدت میں حسین قرآن پڑھ رہا ہے، سورج کی تپش نکلی، نکارہ بجا، ایک ایک کر کے اللہ کے رستے میں جامع شہادت مشکل۔ حضرت حسین خیمے میں آتے ہیں تو سیدہ زینب روتی نظر آتی ہے اور کھڑی ہو کے کہتی ہے میرا پینا بوئے آت بوئے تیرا جان
برا خالی بھی موڑ دے میں سوال کرنا ہی ہاں حضرت حسین فرماندے نے اہو جیا سوال نہ کری جڑا میں پورا نہ کر سکا سیدہ زینب کہہ دیا نے نانے نے فرمایا سی مصیبت آ جائے مشکل آ جائے صدقہ کرنا چاہیے حضرت حسین کہندے نے پینے گل تے تیری ٹھیک ہے پر کادا صدقہ کریے اس ویلے دنیا حیران ہو گئی آسمان تے کب کبھی تاری ہو گئی جدو سیدہ زینب نے اپنے دو لال آنو محمد پیش کر دیتے انہوں نے گئی دیو تیرے سر دا صدقہ ادا ہو جائے پانجے ذبح ہو گئے بتیجے ذبح ہو گئے میں اپنے ذوق کدی کدی کہندا ہونا مولویو کٹیاں ہویا سیباں تے قرآن پڑھنا سوکھی گل ہے کٹیاں ہویا امباں تے قرآن پڑھنا سوکھی گل ہے کیلیاں تے ٹوٹے کر کے قرآن پڑھنا سوکھی گل ہے ذرا چل کر وہ بلا دی وادی دے اندر حسین نے کیلیاں تے قرآن نہیں پڑھیا حسین نے امباں دیاں ڈکریاں تے قرآن نہیں پڑھیا ٹکڑے ہو کے پہ آئے حسین قرآن پہ پڑھ دائے 18 سالہ دا کڑیل جوان پتر سامنے ٹکڑے ہو کے پہ آئے حسین قرآن دی تلاوت پہ کر دائے سارا چمن تے ساری بستی اجڑ گئی حسین تنہا قرآن دی تلاوت پہ کر دائے تے صاحب ذوق نے آکھیا اجڑی حسین سامنے بستی دی کتنی ہے کو صابر ہستی حسین دی کتنی ہے کو صابر ہستی حسین دی ایسا نشہ ہے چڑیا نانے تے دین دا ایسا نشہ ہے چڑیا نانے تے دین دا لتھین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لتھین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی مفتی عبدالرحمن دے دیوانے ہو سبحان اللہ کہتے میں تنو شیر سناوا آخری مانتا دا میرا حسینی گونج کے بولو میرا حسنی بولو میرا صدیقی بولو میرا فاروقی بولو میرا عثمانی بولو حیدری بولو حیدری بولو آباد دیوانے پروانے مستانے بولو جتے حسین دی روح خوش ہوئے ہوتے صحابہ دی روح بھی خوش ہوئے میرا امی عائشہ دی اولاد بولو امی عائشہ دی اولاد بولو بڑی آواز نہیں آ رہی کی ہو گیا ہے امی نو امی منن والے ہو بولو جدا ہوئے مقام جدا ہوئے مقام بندہ اسے دبوے تینا جنت دے بوہے تے تختی حسین جنت دے بوہے تے تختی حسین دی کتنی ہے کو صابر ہستی کلہ حسین بچ گیا سنا دیا آخری لمحات ہے بھائی تاکہ توجہ ہے حضرت زینب دے کول جا کے وصیت کرتے نے توجہ بہن زینب میری باری آ گئی میں بھی جا رہا تے آنا کوئی نہیں میری لاش تے ٹکڑے ویکھ کے کدے سر تو چادر لا کے باہر نہ آ جائیں حضرت زینب نے اپنے ویر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا چا ویرا رب رکھا تیرا جڑی ماں دا تو دودھ پیتا ہے اسے ماں دا میں دودھ پیتا ہے جڑا تیرا باپ ہے اوہ میرا باپ ہے جڑا تیرا نانا ہے اوہ میرا نانا ہے جڑیاں تیریاں
تیریاں ماسیاں اوہ میریاں ماسیاں تو میدان پہنچ رہ گئی چادر دی گل واسطے اے جملہ میرا ضائع نہ کرے تو سوچیا میں کی کہنے لگا زینب کہہ دیئے چا میرا رب رکھا تیرا اے چادر نہیں لانی اے چادر نہیں لانی کیوں اے عمر دی آنکھیں لگ کے اللہ پوائی ہے شان صدیق اکبر نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان حیدر کرار نعرہ تکبیر اے چادر نہیں لانی نانے دی شریعت دا سوال ہے عمر دی غیرت دا سوال ہے پہنچے میرے پیر حسین میدان میں جدھر جاتے ہیں صفائی کر دیتے ہیں یک بار کسی ظالموں نے حملہ کیا حسین حضرت حسین گھوڑے سے گرے تو کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو دسو ٹائم کی ہویا انہاں کا نماز دا فرمایا بس نانے نے قرضہ چڑھایا سی جمدیاں ویلے اذان پڑھ کے نماز دا ٹائم ہویا ہے سر رکھیا سجدے دے اندر ظالمہ تلوار ماری ہے حضرت حسین دا سر قلم کر کے نیزے تے لٹکا لیا سر والا حصہ تلے تے گردن والا اتے اونا کیا ظالمہ تسی تا حسین نو نیواں کرنا چاہندے آئے ویکھو آج بھی حسین دا سر پاڑے نالوں اٹھتا ہے جڑے جھکانا چاہندے نے انشاءاللہ جھکن گے حق والے کل بھی زندہ ہے قیامت تک کی نہ نہیں کیونکہ حسینی کدی نہیں ہوئے اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیر والا حصہ تلے کیوں آتے گردن نہ ہوتے کیوں آئے جواب آیا کہ حسین نے ایک رکعت پڑھی سی سر قلم ہو گیا ایک زمین تے ادا کیتی ہے دوسری نیزے تے ادا پیا کردا ہے قیامت تک حسین سجدے میں رہے گا ہٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں یہ کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے بچ سیدہ سغرا آواز مار کے کہہ دیئے کہ مٹ گئے نقش قدم دے ویرن اور اکھیاں لایا سان بیک کے جندرے کھرانو وچے تے میں نو ویڑا آوے کھان دیگر بیلے جد کڑیاں اپنے اپنے ویر کھڈان سمجھ پھراواں موئی میں تو اپنے ویر لکاون زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اے اللہ اس محفل کو قبول فرما اس جلسے کو قبول فرما کل آنے والے نشست کو کامیاب فرما اللہ کل آنے والے دن کو پورے پاکستان میں سکون سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما امن و امان قائم فرما اہل ایمان کی حفاظت فرما شرارتی لوگوں سے محفوظ فرما اہل پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اندرونی دشمن ہے یا بیرونی دشمن ہے اے میرے مولا کریم ایسے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اسلام کا بول بالا فرما پاکستان کو زندہ باد فرما اے اللہ اس کو توحید و سنت کو برکت فرما اے اللہ اس ادارے کے بزرگ بانی دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما جو حیات ہیں ان کی زندگی دراز فرما علم و عمل میں برکت نصیب فرما میرے سمیت تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما اے اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما یا اللہ میرے سمیت پورے مجمع کو حج بیت اللہ نصیب فرما
خانہ کعبے کا طواف نصیب فرما، حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما، صفا مروا کی سائی نصیب فرما، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما، حضور کے روضے پہ صلاۃ و سلام پڑھ کر ان کو سنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ کل صبح انشاءاللہ العزیز فکس 10 بجے پروگرام کا آغاز ہو جائے گا۔ صبح انشاءاللہ حضرت مولانا ریاض انور گجراتی صاحب، مولانا ظہور احمد فاروقی صاحب اور آخری خطاب مقرر شرعی بیان حضرت مولانا عبدالسلام شاکر صاحب کا ہوگا، اور کل کی نشستوں میں نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے مداح صحابہ و اہل بیت ثناخان مصطفیٰ مولانا قاسم گجر صاحب۔ تمام حضرات صبح 10 بجے پر وقت تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔